السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا سچ۔ آج ہم OIC کی میٹنگ جو پاکستان میں منعقد ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سنڈے جو پچھلا گزر چکا ہے اس سے پہلے بہت دنوں سے ہم یہ سن رہے تھے کہ OIC کی میٹنگ پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے۔ OIC میں تمام کے تمام رکن پاکستان میں آئیں گے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تمام کے سربراہان پاکستان میں آئیں گے۔ اس کے باوجود UN کے جو 5 ممبر ہیں، جو پرماننٹ ممبر ہیں، وہ بھی پاکستان آئیں گے، جن میں چائنا، جاپان، رشیا، یورپی یونین اور امریکن جو تھے وہ پاکستان میں موجود تھے۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر ہم بات کریں گے، ان تمام پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے اب ہم چلتے ہیں اپنے بقیہ پروگرام کی طرف۔ تو ہمارا آج کا یہ پروگرام اس بات کے اوپر ہے کہ آج جو منعقد ہوئی تھی میٹنگ، OIC کی جو میٹنگ منعقد ہوئی تھی، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ سعودی عربیہ نے سب سے پہلے اس کی بات جیسے ہی ہوئی، سعودی عربیہ نے یہ پاکستان سے کیوں کہا کہ آپ پاکستان میں میٹنگ منعقد کریں، اور اس کے باوجود دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ہی سعودی عربیہ نے افغانستان کے لیے مدد کے لیے 200 ٹرک سامان کیوں بھیجا، اس کے بعد جاپان نے بھیجا، اور امریکہ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ہم ان تمام باتوں کے بارے میں جانیں گے آج۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ افغانستان کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا میں افغانستان کو دیکھ پائے گی، اور افغانستان کے بارے میں UN کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں پچھلے حکومت جو اشرف غنی کی حکومت تھی، اس دور میں یہ مغربی افغانستان کا جو علاقہ تھا اس کے اندر ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں کے جو حالات تھے بہت زیادہ خراب تھے وہاں کے حالاتوں میں۔ لیکن آج کی جو حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، یہ ہمیں ان علاقوں تک بھی لے گئے ہیں اور ہم نے وہاں کے علاقوں کا بھی وزٹ کیا، اور یہ ممکن ہو سکا ہے۔ تو آج کی حکومت، جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی، ان کی مدد کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ سکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے لیے کام کریں، اور وہ افغانستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ان کے یہ حالات اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مدد کرنا لازمی ہے، اور یہ پاکستان ہی ہے جو افغانستان کا مسئلہ اٹھا رہا ہے۔ ہم نے تو خالی باتونی بات کی تھی، لیکن پاکستان ورک کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے ان باتوں کے اوپر، اور افغانستان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی افغانستان کی اسی طرح سے مدد کرنی چاہیے، تب اس جاپان کو بات سمجھ آئی کہ واقعی بات سچ ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں جاپان جو ہے تم دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے سوچا۔ تو اس سے پہلے جیسے ہی سعودی عربیہ کو پتہ چلا کہ جاپان اس طرح کی امداد کرنے والا ہے، تو اس نے اگلے دن ہی کہہ دیا، اسی رات ہی ٹویٹ آ گیا ان کے وزیر کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، افغانستان کے لیے 200 ٹرک پاکستان بھیجیں گے، اور وہاں سے پاکستان سے ہوتے ہوئے وہ افغانستان جائیں گے۔ اور انہوں نے پاکستان میں ہی کیوں بھیجے؟ بات یہ ہے انہوں نے پاکستان میں ہی کیوں بھیجے؟ پاکستان میں انہوں نے اس لیے بھیجے تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو نظر آ گیا ہے کہ اب ان کا 2023 اور 24 کا جو سال ہوگا بہت زیادہ مشکل کے حالات ہوں گے۔ ان کا جو پیٹرول کی کھپت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب ان سے پیٹرول آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور 2023 اور 24 تک ان کے پاس آدھا پیٹرول نہیں، آدھا آئل ہی بچ جائے گا، آدھا تیل ہی رہ جائے گا، جو آپ پہلے نکالتے تھے اب وہ آدھا ہی رہ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بڑے نقصان میں جائیں گے۔ تو اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ان تعلقات کو بہتر بنائیں گے تاکہ وہ ان علاقوں کے اندر اپنی رسائی لے کر آئیں، تاکہ اس اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں۔ تو اس سے کیسے بنیں گے؟ تب ان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، وہ تجارت کریں گے۔ تو اس لیے افغانستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ افغانستان کی جو عوام ہے اس کو اپنا غلام بنا سکے۔ تو اس لیے وہ سب سے پہلے اس نے یہ چالاکی کھیل کر اور افغانستان کی عوام کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوا، جو پاکستان افغانستان کے لوگوں میں جو پاکستان کے لیے غلط امیج ہے وہ ٹھیک ہوگا۔
اب دنیا مانتی ہے، افغانستان کی عوام مان رہی ہے کہ واقعی پاکستان ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور پاکستان ہی ہمارا اچھا دوست ہے، انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے۔ انڈیا ابھی تک جو تماشا لگائے رکھا تھا وہ یہ بات کرتا تھا کہ مطلب پاکستانی آپ کے دشمن ہیں، آپ کو دیکھتے ہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی، انڈین آرمی نے ایک گیم کھیلی اور چند باغی طالبان کو اکٹھا کیا اور پاکستان کی بارڈر کے اوپر لے کر آیا۔ وہاں کی انہوں نے باڑ توڑی، باڑ توڑنے کے بعد پاکستان کو کہا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں لگانی۔ تو پاکستان نے ادھر بات کی اور ادھر ان کی حکومت سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ہماری آرمی تو نہیں ہو سکتی۔ تب ان کی آرمی وہاں پہ آئی اور انہوں نے وہ کشیدگی کو ختم کیا اور ان بندوں کو پکڑا گیا۔ تو ورنہ اگر یہ بڑا ڈسپیوٹ ہو سکتا تھا، بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا ان دونوں کے درمیان، پاکستان کا یہ احسان جو افغانستان کے ساتھ تھا، جو افغانستان کے اوپر پاکستان کرنے جا رہا تھا، وہ یہ ٹوٹ سکتا تھا۔ تو لوگوں کو جب یہ بات اگر ہم یہاں پہ جھگڑا ہو جاتا تو دنیا کیا کہتی، ہمیں بلا کے یہاں پہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں اور خود افغانستان کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان نے اس کو بالکل طریقے کے ساتھ سلجھا دیا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور اس کے باوجود اب امریکہ نے اس سے پتہ کیا فائدہ اٹھایا؟ امریکہ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے جو فوجی، ہماری جو نسلیں وہاں پہ پل رہی ہیں، وہ اب وہاں سے کیسے نکالیں، تو اب پاکستان کے ذریعے وہ بھی یہ نکال سکتے ہیں۔ جب یونائٹڈ نیشن وہاں پہ پہنچی ہے، اب وہ باقی امریکن بھی وہاں سے نکل رہے ہیں جو ان کے علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود امریکہ اپنی انٹیلیجنس کو یہاں پہ بھیجے گا، جو امریکن انٹیلیجنس اب افغانستان کے اندر بھی داخل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پہلے تو افغانستان نے ان کو اندرانے داخل ہونے سے انکار وہ منع کر دیا تھا، لیکن اب وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی اب انہی راستوں سے آئیں گے جن راستوں سے اب امداد جا رہی ہے۔ اور اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس جو امداد رکھی ہوئی افغانستان کی، وہ بھی آہستہ آہستہ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے اور یہ افغانستان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اس کے باوجود جب افغانستان میں امن آئے گا تب ہم پوری دنیا میں اپنی تجارت کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ وسطی ایشیا کے ممالک تو ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم روڈ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن روڈ افغانستان کو گزار کے آئے گا۔ جب افغانستان سے 12 کلومیٹر کا فاصلے کے اوپر ہمارے وسطی ایشین ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا روڈ کے ساتھ تعلق تب ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا۔ تو ہمارا افغانستان کے ساتھ امن کب ہوگا؟ جب افغانستان کو ہم اپنا بنائیں گے۔ تو اس کے باوجود آج ہم دیکھیں گے کہ مطلب ہمارا افغانستان کے ساتھ جو تعلقات تھے اب کتنی اچھے ہو چکے ہیں۔ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ افغانستان ہمیشہ جیتے اور امن کے ساتھ وہاں پہ رہے۔ اب اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی نیوز ملتی رہیں گی اس کے بارے میں۔ تو یہ ہمیں نیوز ملی تھی، ہم نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ باقی انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیوز بھی آپ کو جلد از جلد مل جائیں گی۔